عثمان بن عفان کی شخصیت کون تھی؟ ہی یوزڈ ٹو ریسائٹ قرآن سو مچ. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. بہت تھوڑے صحابہ تھے جو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں. اینڈ دس از ایکسیپشن فار دا صحابہ. ہمارے لیے ڈفرینٹ ہے, ہمارا وہ لیول نہیں ہے ایمان کا. ہمارے لیے شاید سارا مال خرچ کر دینا بھی وہ نہیں رکھے. ابوبکر صدیق کر سکتے ہیں مال خرچ کرنا, ہمارے لیے 3 دن سے زیادہ قرآن پڑھنا ایک دفعہ. لیکن صحابہ کے لیے they were people of exception. Their life and death was Quran. Their breathing was Quran. They used to recite the Quran in 1 rakah. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو آیات نازل نا قانت آناء اللیل, وہ عثمان بن عفان کے بارے میں بات ہوئی. اس آیت میں عثمان بن عفان کا ذکر ہے, اور وہ بھی اس بوڑھی 82 ایئرس کی ایج تک روزہ رکھا کرتے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 ایئرس آف ایج کے جب وہ تھے, بوڑھے انسان 82 ایئرس, امیجن. تو عبداللہ بن سبا اور اس طرح کے مختلف لوگوں نے مل کے کانسپیریسیز کی اور اسلام کو ڈیفیم کیا, اور خلفاء کے بارے میں یعنی خلیفہ کے بارے میں, عثمان عفان کے بارے میں ریومرز پھیلا دیے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اپنے قریبی لوگوں کو عہدے دے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. حالانکہ he was pure of every doubt or every bad claim they put on him. He was pure of that. بلایا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا عبداللہ بن سبا نے, جو کہ یہودی تھا اور امت میں فتنہ کریٹ کرنے والا شخص تھا. اسی طرح کا ایک شخص تھا عمر بن خطاب کے دور میں بھی, اس کا نام تھا اسیبین. عمر بن خطاب since he was a very strict person, he was a person جو کہ اللہ نے فرمایا تھا یہ امت فتنوں کے لیے سامنے دروازہ ہے. انہوں نے اس بندے کو بلایا, اس کو لیش کیا اور اس کو بھیج دیا, اور لیٹرز بھیجے کہ جو شخص اس سے بات کرے گا اس سے لیش کیا جائے گا. تو عبداللہ بن سبا جب اس بندے سے ملا اور اس کو کہا کہ آؤ میری پارٹی کو جوائن کرو اور اس حق کی جنگ میں میرے ساتھ دو, تو اس نے کہا کہ I was taught a lesson by رجل صالح, مجھے ایک نیک انسان نے لیسن سکھا دیا. اور اپنی جب اس نے کمر اوپر کی تو اس میں اس کو لیشز پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف کانسپیریسیز کر رہا تھا. تو عبداللہ بن سبا نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی کہ ہم خروج کریں گے اور ہم قتال کریں گے اور ہم ان کو یہ دین سے وہ ہو چکے ہیں, اور عجیب عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دی اور اکٹھا کر دیا. حتیٰ کہ مدینہ میں پہنچ گئے اور عثمان بن عفان نے گھر کا گھیرا کر لیا لوگوں نے. اور عثمان بن عفان سبحان اللہ کیا, حالانکہ خلیفہ ہے, امیر المؤمنین ہے, پورے مسلمانوں کے لیڈر ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ I don't want a single drop of blood to be shed in my cause. میں قطرہ بھی خون کا نہیں بہانا چاہتا اپنے لیے. کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا ان لوگوں کے خلاف, کوئی لڑائی اور قتال نہیں کرے گا. علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں بیٹے بھیج دیے, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, اور زبیر بن العوام انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بھیج دیا کہ تم نے گارڈ کرنا ہے, تم نے عثمان بن عفان کے دروازے پہ رہنا ہے, ان کی سیکورٹی کا بندوبست کرنا ہے. میک شیور نوبڈی ہرٹس ہم بیکاز ہی لو سو مچ. اتنی محبت تھی آپ میں. اور آج دیکھیں سبحان اللہ امت فرقوں میں بڑھ گئی, پتہ نہیں کیا کیا صحابہ کے خلاف لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں, جاہل ہیں, ریئلٹیز کا پتہ ہی کچھ نہیں. اور جو وہ لوگ تھے جو کہ عثمان بن عفان کا ہراساں کیے ہوئے تھے, they were very harsh people. They circled his house اور بہت برے طریقے سے ان کو treat him like a prisoners. اور ان کا ایک دن آیا, ان کا گیٹ جو ہے نا جلا دیا, ان کے جو گھر کے دروازہ اس کو جلا دیا, اور ایک شخص اندر کود پڑا اور کہتا ہے کہ لیو اٹ اینڈ وی لیو یو, یعنی لیو خلافہ, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اینڈ عثمان بن عفان وانٹڈ ٹو لیو خلافہ کیونکہ فتنہ نہ پھیلے, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان never leave خلافہ. He used to remind him again and again, عثمان never leave your garment, never leave your garment. تم نے اپنا کپڑا نہیں چھوڑنا, اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا تھا. And عثمان بن عفان used to hold on it کہ نہیں, مجھے رسول نے بتایا تھا Allah never leave my garment, یعنی میری خلافہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور جب وہ اپنے اس کے ان کے گھر کے داخل ہو گیا وہ شخص, تو عثمان بن عفان نے کہا کہ وہ ٹو یو, تم پہ اف ہو, واللہ I have never uncovered a woman in جاہلیہ, میں نے آج تک کبھی جاہلیت میں بھی کسی عورت کو سے کپڑا نہیں اٹھایا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے علاوہ اس گھر میں خواتین بھی ہیں. سو جب یہ بات کی تو اس نے توبہ کی اور بھاگ کے چلا گیا, اینڈ ہی لیفٹ دا فتنہ. ایک اور شخص باہر سے ان لوگوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیے, اور جب پتھر پھینکے تو عثمان بن عفان نے کہا مجھ پہ پتھر کیوں پھینک رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پتھر نہیں پھینک رہے, یہ اللہ تعالیٰ پتھر پھینک رہا ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ پتھر پھینک رہا ہے. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ if Allah would throw the stones, he would never miss the target. اگر اللہ نے پتھر پھینکا ہوتا پھر وہ کبھی اپنا ٹارگٹ مس نہ کرتے. اینڈ دے ور شاکڈ. وہ بھی توبہ کر کے اس فتنے سے چلے گئے. ان میں سے جو ایک دو لوگ تھے, ایک اور شخص آیا, کود گیا اور عثمان بن عفان کے گھر کے اندر تک پہنچ گیا اور ان کو قتل کرنے لگا. تو عثمان بن عفان نے پوچھا کہ تم کون شخص ہو؟ اس نے کہا کہ اپنا نام بتایا. کہا کس قبیلے سے ہو؟
اس نے کہا میں بنو لیث سے ہوں، بنو لیث. فرمایا کہ یو آر ناٹ دا ون، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے، تمہارے ٹرائب کے لیے دعا کی تھی. اللہ کے نبی نے تمہارے ٹرائب کے لیے دعا کی تھی، اور جب اس نے سنا تو ہی ریپینٹڈ اینڈ ہی لیفٹ ایز ویل. ایک اور شخص آیا، اس نے بھی سیم قتل کرنا چاہا، اور عثمان بن عفان نے اس سے قبیلہ پوچھا اور کہا اللہ کے نبی نے تمہارے لیے، تمہارے قبیلے کے لیے دعا کی تھی، یو کی ناٹ بی دیٹ پرسن جو مجھے مار سکے. اور اس کو بھی احساس ہوا کہ یہ کون ہستی ہے، کون یہ شخص ہے، اور وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا.